بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سامعین کرام، آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ علامہ ربیع بن ہادی عمیر المدخلی حفظہ اللہ اپنے درس میں آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کرنے کے بعد جو اپنی صفت بیان کی، دلیل دی کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ الحی ہے، یعنی کامل حیات والا، جسے زوال، فنا اور زندگی کی کوئی کمی لاحق نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے وہ القیوم ہے، خود اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہیں، بذات خود قائم ہے، اس کی ساری خوبیاں اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، پوری کائنات اور جتنے بھی موجودات ہیں وہ سب کو تھامے ہوئے ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے۔ چیزوں کو سنبھالنے کے لیے جس صفت کی، جن صفات کی قدرت و صلاحیت کی ضرورت ہے، وہ سب اس کی ذات میں کامل درجے کی ہیں۔ اسی بنیاد پر کہا کہ الحی میں اللہ کی تمام ذاتی صفات اقتضائی طور پر آ گئی، اور القیوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی فعلی صفات ہے، زندہ کرنا، موت دینا، بارش برسانا، نظام چلانا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری فعلی صفات اللہ کے اندر آ گئی۔ اس طریقے سے اہل علم نے بیان کیا۔ علامہ ابن قیم بھی کہتے ہیں اور علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، اور انہوں نے بھی پیچھے کہا تھا کہ الحی اور القیوم اللہ کے یہ دو نام ایسے ہیں کہ سارے نام اور صفات اس کے اندر سمٹ آتے ہیں، اقتضائی طور پر، لزومی طور پر، کیونکہ اگر کسی اور خوبی میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ کے الحی القیوم ہونے میں کمی ہوگی۔ اور پھر یہ توحید کی انتہائی بے زبردست اور شاندار دلیل بنتی ہے۔ آپ حضرات کے ہاتھ میں جو کتاب دیا گیا ہے اس میں دیکھیں گے کہ شیخ عبدالرزاق نے، اگرچہ وہ بھی بہت ہی مختصر ہے، انہوں نے بیان کیا الحی بیان کرتے ہوئے کہ الحی میں اللہ کی تمام صفات آتی ہیں۔ اب دوسری جو مخلوق کے دوسرے کائنات کی جو دوسری ہستیاں ہیں ان کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کو دلیل کے طور پر مشرکین کے سامنے پیش کیا کہ جن کو تم معبود بناتے ہو، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں، والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ تم لوگ پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹلی کے ایک چھلکے کے بھی، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی پر جو ہلکا سا جھلی دار ایک پرت ہوتی ہے، لفافہ ملفوف کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں قطمیر، اس چھلکے کے بھی مالک کوئی نہیں ہے۔ ابھی لہو ما فی السماوات وما فی الارض میں ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ آگے اللہ نے کہا کہ اگر تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، سورہ فاطر کی آیت ہے، اس میں موجود ہے۔ تم ان کو پکارو گے تو وہ پکار نہیں سنیں گے، اگر سن لے تو جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ قیامت تک والا جملہ سورہ احقاف کی آیت میں۔ اب سوچئے کہ جو سن نہیں سکتا، جو جواب نہیں دے سکتا، جو ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا، کہ نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اس کی عبادت کیوں کی جائے؟ اسی لیے اللہ نے بہت صاف یہ ایسی دلیلیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، تھوڑی سی تفصیل میں جا کے، اگر موٹے دماغ سے بھی کوئی ایسا آدمی جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ بھی غور کرے تو اس کو ماننے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ جو مردہ ہے، جو مر گیا، جو پہلے نہیں تھا یا بعد میں مر جاتا ہے، یا جس کی زندگی کامل نہیں ہے، جو خود ایسا ہے کہ کسی کو پیدا کرنا تو دور، خود کسی کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ قیوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو قیوم نہیں ہے وہ دنیا کے نظام کے سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ ہماری کون سی ضرورت سن سکتا ہے اور پوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اس کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ الحی ہے، اور دوسرا کوئی اس لیے نہیں ہو سکتا معبود کہ وہ الحی ہے ہی نہیں، جیسا اللہ تعالیٰ الحی ہے، اور اللہ القیوم ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، اس لیے صرف عبادت کے لائق وہی ہے۔ آگے اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ دکتور ربی کہتے ہیں ثم ذکر ما یبین کمالہ فی ہذہ الحیاۃ والقیومیہ، اللہ تعالیٰ نے آگے وہ بات بیان کی آیت الکرسی میں جس کے ذریعے سے اللہ کی حیات اور قیومیت، اللہ کا الحی ہونا اس کے اندر صفت حیات ہے، القیوم ہونا صفت قیومیت ہے، تو وہی کہا کہ اللہ کا حی ہونا اور قیوم ہونا، اس کے کمال کو ظاہر کرنے والی چیز کو اگلے جملے میں بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ فقال لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ سنتن ہم اس کا ترجمہ اونگ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اونگ کا معنی سبھی جانتے ہیں، نیند کی شروعات، ہمارے یہاں اس کو بولتے ہیں کہ جھپکی آنے لگی، ہاں تھوڑی غنودگی آنے لگی، تو یہ غنودگی نیند سے کم درجے کی ہوتی ہے، لیکن جس آدمی پر غنودگی آتی ہے تھوڑا غفلت والا مطلب اس کا بن جاتا ہے مزاج غنودگی کی حالت میں، جیسے ابھی آپ پوری توجہ سے سن رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں باتیں آ رہی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر کسی کو اونگ یا غنودگی آنے لگے، ہاں نیند کی ابتدائی کیفیت، تو وہ پوری توجہ سے سن نہیں سکے گا، سنا نہیں سنا، کچھ سنا کچھ غلط سن لیا، غلط سمجھ لیا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ غفلت، اونگ جو ہے نیند کی ابتدائی شکل ہے، ایک قسم کی غفلت ہے۔ اگر آدمی اونگ کا شکار ہوتا ہے تو اس کی پوری توجہ قائم نہیں رہتی۔ ابھی جیسے ہم زندہ ہیں تو ہماری زندگی میں یہ ایک نقص ہے کہ ہمیں اونگ آتی ہے۔ ابھی آپ غور سے سن رہے، اونگنے لگے، میری بات نہیں سن پائیں گے، تو یہ ابتدائی کیفیت غفلت کی۔ اس سے بڑی کیفیت ہے نیند کی، جب آدمی سو جاتا ہے۔ اب سونا بھی انسان کے لیے زندگی میں ایک کمی کا باعث ہے۔ النوم اخو الموت عربی میں بولا جاتا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ عربی میں دونوں مذکر ہے، اس لیے اخ ہے، بھائی، عربی میں بھائی ہے، اردو میں نیند بھی مؤنث ہے اور موت بھی مؤنث ہے، اس لیے ہم ترجمہ بہن کا کر رہے ہیں۔ ہاں عربی میں بھائی ہے، اردو میں بہن ہے، تو نیند جو ہے موت کی بہن ہے، ہاں چھوٹی موت ہے۔ اب ایک طریقے سے جس طرح موت میں پوری طریقے سے انسان کے حواس اور جسم وغیرہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں موت کی حالت میں، نیند کی حالت میں اس سے کم درجے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہی ہوتا ہے کہ آدمی دیکھنا بند کر دیتا ہے، سننا سمجھنا بند کر دیتا ہے، حرکت کرنا جو جاگنے کی صورت میں کام دام کرتا ہے، سوجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ ساری چیزیں ایک طریقے سے معطل ہو جاتی ہے عارضی طور پہ، تو یہ موت کی ہی جیسی ہوئی نا۔ اب ایک آدمی یا زندہ شخص جب سوتا ہے تو گویا اپنی زندگی کے کاموں میں اس کے خلل پڑ جاتا ہے، زندگی میں خلل آ گیا۔ ہم اور آپ، وہ چاہے کوئی بھی انسان ہو، کوئی کتنے بھی درجے کا اونچا ولی ہو، پیر ہو، یہاں تک کہ پیغمبر ہو، یہ لوگ سوتے تھے کہ نہیں سوتے تھے؟ نیند آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ قرآن حدیث کہتی ہے، واقعات بتاتے ہیں کہ سب سوتے تھے۔ اب جو سوتا تھا اس کا مطلب سونے کی حالت میں اس کی زندگی میں خلل، کمی، نقص آتا تھا، غفلت آتی تھی، اس کی زندگی میں کمی آتی تھی۔ اور اگر ایسا روٹین دیکھا جائے جیسا آج لوگ بیان کرتے ہیں، پریکٹیکل میں ہوتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے جو موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی اگر 60 سال ہے، اوسط اس امت کی 60 سال ہے نا، اب ہم اگر ایسے سوچے جو 8 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آج کل ہمارے یہاں 12 گھنٹہ چلتی ہے، لیکن جو بین الاقوامی سسٹم میں ہم اس کو مان لیں کہ ایک آدمی فجر سے ظہر تک صحابہ کرام معاشت، اقتصادیات اور معیشت کا، کام دھندے کا کام کرتے تھے، ظہر بعد تھوڑا آرام، عصر بعد تھوڑی بیٹھک تفریح ملاقات وغیرہ، مغرب اور عشاء کے بعد کی دینی مشغولیات، اور عشاء کے بعد یا تو جاگنا یا میاں بیوی کے حقوق یا پھر دینی تعلیم وغیرہ کا معاملہ، فجر سے پہلے تہجد، تلاوت وغیرہ۔ تو ظہر اور عصر کے فجر سے ظہر کے درمیان دیکھیں تو لگ بھگ صبح سے کام کرنے کا اگر آدمی بیڑا اٹھائے
تو لگ بھگ وہی بنتا ہے جو آج کل 8 گھنٹے کی ڈیوٹی والی بات ہوتی ہے پوری دنیا میں. تو اگر 8 گھنٹہ آدمی کام کرے، 8 گھنٹہ آرام اور دوسرے مشغولیات کرے اور 8 گھنٹہ سوئے، یہ ایک اوسط بات بتائی جا رہی ہے جو ایک حساب کتاب. کچھ لوگ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بھی سوتے ہیں، کچھ لوگ 9-10 گھنٹہ بھی سوتے ہیں. اوسط 8 گھنٹہ مانا جاتا ہے. تو 6-7 گھنٹہ پکڑ لیں. تو اگر ہماری عمر 60 سال ہے اور اس عمر میں ہم نے روزانہ 24 گھنٹے کے دورانیے میں 8 گھنٹہ نیند لی، بچپن میں زیادہ لیتا ہے، بڑھاپے میں کم ہوتا ہے، ملا کے سمجھ لیجئے 8 گھنٹہ پکڑ لیا، کچھ کم زیادہ 8 گھنٹہ اگر نیند لی ہم نے 60 سال کی عمر میں، تو 20 سال تو ایسے ہی نکل گیا. اب سوچئے کہ 60 سال کی ہماری عمر ہے، 20 سال ہم سو گئے تو 20 سال زندگی کم ہوئی نا. ہاں، پھر بقیہ جو 40 سال بچا اس میں بچپن میں جاگنے والے حصے میں کافی حصہ بچپن میں گیا، کافی حصہ دوسری مشغولیات میں گیا. ہم نے کام کیا کیا، دین کا کام کیا، اللہ کے حقوق کیا ادا کیا. ذرا غور کرنے کی بات ہے ہماری عمر کتنی ہے، اور اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ ہماری زندگی میں یہ جو ہم کو موقع ملا ہے، ٹائم ملا ہے، یہ کتنی اہم، کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارا اصل سرمایہ زندگی کا یہی ہے، والعصر، کیونکہ ہم مر جانے والے ہیں اور ہمیں موت آنے والی ہے. نیند روز آتی ہے، چھوٹی موت اور بڑی موت مستقل آنے والی ہے، پھر اللہ زندہ کرے گا جب کرے گا. یہ انسان کے اندر خلل ہے، خامی ہے، نقص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خامی، اس نقص سے بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، یعنی اللہ کی حیات کاملہ ہے، اس کی قیومیت کاملہ ہے. اسے نیند، اونگ اور موت آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ چیزیں آ جائیں تو اللہ بھی غفلت کا شکار ہوگا. آپ ابھی سیدھے بیٹھے ہیں، اونگنے لگیں گے، جب صرف سینتن جس کو اونگ کہا گیا ہے وہ آئے تو ہم اس طرح ڈولنے لگتے ہیں، یعنی ہمارا توازن ہی برقرار نہیں رہے گا. جب ہمارا توازن برقرار نہیں ہے، فرض کیجئے کہ یہ کتاب مجھے دے دی ہے. علامہ ابن کثیر نے ایک واقعہ حضرت موسیٰ سے نقل کیا، وہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن واقعے کے اعتبار سے بڑی پیاری بات ہے کہ اے اللہ تجھے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی. حضرت موسیٰ نے پوچھا تو کیسے، کیا یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا. ہاں، تو اس طرح کا کچھ واقعہ ہے، ہو سکتا ہے میرے بیان میں فرق ہو، چونکہ روایت صحیح نہیں ہے، مجھے پوری طریقے سے میں نے توجہ نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم کانچ کا برتن لے کر کھڑے رہو اور اسے لے کر کھڑے ہی رہنا، ٹوٹنا نہیں چاہیے. اب وہ کانچ کا برتن لیا ہے حضرت موسیٰ نے، لے کے کھڑے ہیں. اونگ آنے لگی. جب تھوڑی اچھی خاصی اونگ آئی تو برتن گر کے ٹوٹ گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ بھی، اگر کوئی چیز ہم نے پکڑ رکھی ہے، اونگ آئی تو ہماری وہ پکڑ، گرفت جو ہے کمزور ہو جاتی ہے. ہاتھ کھل گیا، وہ چیز نکل گئی ہاتھ سے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، واقعہ روایت اگر غلط بھی ہو تو جو واقعہ جو چیز سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ ہم سمجھ لیں. موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر کہ فرض کرو ایسا ہو کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں کانچ کا برتن دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اور تم لے کے کھڑے ہی رہو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 5 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ، بہت اسٹیمینے والا ہے اور 2-1 گھنٹہ. اس کے بعد اسے اگر سستی، اونگ آئی اور غفلت آئی تو کیا ہوگا؟ وہ برتن گر جائے گا اور وہ برتن محفوظ نہیں رہے گا. تو اب ایک چھوٹے سے برتن کے معاملے میں اگر ہم سنبھال رہے ہیں اور یہ معاملہ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین، آسمان، پیڑ پودے، کائنات کتنی بڑی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. یہ دنیا سورج سے کئی گنا سورج دنیا سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے. سورج سے 6 کروڑ گنا بڑے ستارے ہماری کہکشاں میں پائے جاتے ہیں. ایک کہکشاں، ستاروں کا وہ جھرمٹ اور لائن جو ہم کو رات میں دھوئیں کی شکل میں تھوڑا دکھتا ہے نا، ایک لائن، تو ایک لائن کو گلیکسی انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں کہکشاں کہتے ہیں. یہ ایک کہکشاں ہے. ایسی دنیا میں، کائنات میں، فضا میں کتنی کہکشاں ہیں آج تک گن نہیں سکے. ایک کہکشاں میں کتنے ستارے اور ان ستاروں کے تابع سیارے ہیں آج تک گن نہیں سکے. سورج ہماری کہکشاں کا ایک ستارہ ہے اور سورج سے بڑے بڑے 6 کروڑ
6 کروڑ مطلب ایک ستارہ اتنا بڑا ہے جس کے اندر 6 کروڑ سورج رکھا جا سکتا ہے، اور سورج اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین، میں ذرا سا بھول رہا ہوں، 9 لاکھ گنا شاید سورج بڑا ہے، 9 لاکھ دنیا اس میں رکھی جا سکتی ہے، کتنا بڑا سورج ہے۔ اور سورج سے 6 کروڑ گنا بڑا انٹارس اور بیٹل گیز، یہ ہمارے گلیکسی کے 2 ستارے ہیں جو دریافت ہوئے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورج سے 6 کروڑ گنا زیادہ بڑے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اور یہ کتنے ہیں ایسے، ایک کہکشاں میں بھی ہم کو گنتی نہیں معلوم ہے، اتنے ستارے سیارے کائنات کے اندر چل رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے ستارے۔ اور ہمارے زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو اس میں بھی ایک کائنات ہے، ایک ذرہ، ایٹم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ہاں، اور وہ جزء لا یتجزا جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ ایسا جز جس کو اور زیادہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب سائنٹسٹوں نے کہا، یہ جو آج کل بم بنتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ذرہ ہوتا ہے اس میں الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، وہ 3 مادے، ایک مرکزہ ہوتا ہے اور الیکٹران نیوٹران اس میں گردش کرتے ہیں، سب چھوٹے سے چھوٹا جو ہے، جب اس کو آپ توڑیں گے تو دھماکہ ہوگا۔ سائنس والوں سے پوچھئے، ہو سکتا ہے میں بیان کرنے میں کچھ کمی رکھوں، میں سائنس والے لائن کا نہیں ہوں، لیکن ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے، تو اسے جب توڑا جاتا ہے تو دھماکہ ہوتا ہے، اور وہی توڑنے کا عمل کر کے بم بنایا جاتا ہے۔ اب وہ سائنٹیفکلی جو بھی، واللہ عالم کیا طریقہ، تو غور کیجئے کہ اس ایک چھوٹے سے ذرے میں بھی ایک کائنات ہے، ایک ایک چیز میں۔ اب یہ سارا نظام انتہائی اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ ٹریفک کا ایک چوراہے کا سگنل اگر بگڑ جائے تو کتنے ایکسیڈنٹ اور حادثات ہو سکتے ہیں، ہاں، اگر وہ نظام بگڑ جائے۔ اب دنیا میں سوچئے کہ یہ زمین، آسمان اور اتنے ستارے سیارے جو میں نے بتایا کہ ایک کہکشاں، کتنی کہکشائیں نہیں معلوم، ایک کہکشاں میں کتنے ستارے سیارے نے، سب آسمان میں تیر رہے ہیں اور اپنے اپنے مدار اور محور پر گردش کر رہے ہیں، لیکن کہیں ٹکراؤ، ٹوٹ پھوٹ، زلزلہ، پھینکا پھاک یا ایسا معاملہ نظر نہیں آتا جس سے یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ سب انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ نظم و ضبط چلنا، کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ اس کو نظم و ضبط کے ساتھ کسی نے سنبھالے رکھا ہے، اس نظام کو چلا رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پر ٹھیک ٹھیک روکے ہوئے ہے، محفوظ رکھے اپنی قدرت، طاقت اور حکم کے ساتھ، قضاء و قدر کے ساتھ۔ وہی ذات القیوم ہے، وہی رب العالمین ہے۔ اب جو ذات اس کائنات کو اس طریقے سے سنبھالے، تھامے اور چلا رہی ہے، اگر وہ سو جائے، اسے موت آ جائے، اسے غفلت آ جائے کسی بھی قسم کی، تو کیا یہ نظام قائم رہے گا؟ ایک کانچ کا برتن اگر ہمیں اونگ آ جائے تو چھوٹ جائے گا، گر جائے گا۔ یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، میں نے بہت ہلکی سی بات کہی، آپ غور کرتے رہیے، کتنی بڑی کائنات ہے، اس میں کتنا نظام چل رہا ہے، اور کہاں کہاں کون ہے۔ آپ اور ہم جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو دل میں روتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہمارا مالک رب العالمین ہماری نہ صرف سن رہا ہے بلکہ ہمارے دل کے جذبات، احساسات کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہم اکیلے کے بارے میں سوچتے ہیں، کائنات میں کتنے انسان ہیں، کتنے جنات ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے کیڑے ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں، کتنے دوسری مخلوق ہیں۔ جو جہاں ہے اللہ کو جس طرح یاد کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سب کی سن رہا ہے، اور نہ صرف سن رہا ہے بلکہ سب کے جذبات، حالات کو بھی سمجھ رہا ہے، کون کس نیت سے پکار رہا ہے، کس کے کیا حالات ہیں وہ بھی جانتا ہے، ایک لمحے کے لیے کسی سے غافل نہیں ہوتا۔ کیسی اس کی ذات ہے، آپ یہ اللہ کی عظمت پر بستر پر لیٹیے نا تو غور کیجئے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جتنا غور کریں گے اتنی حیرت کریں گے، اور ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اتنی مضبوط ہوگی کہ اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا میں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا پاٹ عبادت کرتے ہیں، ان سے زیادہ بیوقوف، پاگل، احمق کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہاں اللہ، کہاں یہ مخلوق، کہاں وہ خالق، کہاں یہ مخلوق۔ شے نسبت خاک را با عالم پاک، یہ بھی چھوٹی بات ہے کہ خاک اور مٹی کی نسبت عالم پاک یہ آسمانوں سے کہاں سے دی جا سکتی ہے، یہ تو چھوٹی ہے، اس سے بھی بڑا فرق ہے اللہ میں اور مخلوق میں۔ جب اللہ کی شان یہ ہے، ساری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے،
اور اس کی حیات اور قیومیت میں اتنا کمال ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے اونگ اور نیند لاحق ہی نہیں ہوتی۔ دکتور ربی کہتے ہیں وَهَذَا مِن كَمَالِ حَيَاتِهِ وَقَيُّومِيَتِهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال حیات اور کمال قیومیت کا حصہ ہے، یعنی اس کی زندگی کے کامل ہونے کا اور قیومیت کے کامل ہونے کا۔ یہ جملہ اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہو تو میں اس کو اور دوسرے ایک انداز میں کہوں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند اگر آتی تو اس کی حیات، اللہ کا حی ہونا یہ کامل نہیں رہ جاتا، اس میں نقص ہوتا۔ اس کا قیوم ہونا کامل نہیں رہتا، اس میں کمی آ جاتی۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، موت نہیں آتی۔ حیات کی زندہ رہنے کی ضد موت ہے نا، زندہ مردہ ضد بولتے ہیں ہم، تو اللہ زندہ ہے مطلب مردہ نہیں ہے اس کی ضد۔ اب مردہ ہونے کی پوری بے حسی جو ہوتی ہے اس کی ایک کیفیت نیند اور اونگ میں بھی ہوتی ہے، تو موت تو دور کی بات ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو اونگ اور نیند بھی نہیں آتی، موت آنے کا تو سوال ہی نہیں بچتا۔ آپ نے جو کتاب لی ہے اس میں دکتور عبدالرزاق صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے اس آیت کی تشریح میں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، بڑی پیاری اور زبردست حدیث ہے۔ وہ انہی کا ایک درس ابھی ہمارے ایک دوست نے سعودی سے بھیجا تھا، بڑا پیارا درس عربی زبان میں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جیسے قرآن میں آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، عظمت، کبریائی بیان کرتی ہے، ویسے وہ حدیث ہے ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام۔ یہ پوری حدیث ہے، تھوڑی سی لمبی، اس میں کچھ 5 یا 6 جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، ولا ینبغی لہ ان ینام، آپ کی اس میں حدیث ہے، یہ اسی کی تشریح میں، اور اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ وہ انصاف کے ترازو کو قائم کرتا ہے، پست اور بلند کرتا ہے، رات سے پہلے دن کا عمل اور دن سے پہلے رات کا عمل اس کے جناب میں پہنچتا ہے۔ حجابہ النور، نور روشنی اس کا حجاب ہے، یعنی مخلوقات اور خالق کے درمیان جو آڑ ہے وہ حجاب النور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے درمیان کے اور مخلوق کے درمیان کے حجاب کو ہٹا دے تو جہاں تک اس کی ذات کی تجلیات پہنچے گی، وہاں تک کی چیزیں، جہاں تک وہ دیکھے گا اس کی نگاہ جائے گی، ساری چیزیں بھسم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، یعنی اللہ کے جلال اور اس کی تجلیات کی تاب نہیں لا پائے گی۔ تو اس حدیث کا پہلا جملہ ہے کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ سوتا نہیں ہے، اور اس کے لیے سونا مناسب بھی نہیں ہے، ولا ینبغی لہ ان ینام۔ تو وہی کہہ رہے ہیں یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حیات یعنی حی ہونے، قیومیت یعنی قیوم ہونے کے کمال میں سے ہے، یعنی اگر اونگ اور نیند آتی تو یہ حیات اور قیومیت میں کمی آ جاتی۔ ہوا یدبر ھذا الکون، وہی اللہ ہے جو اس کائنات کی تدبیر کرتا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے، وینظمہ، اور اس کی تنظیم کرتا ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر پڑے، واقع ہو جائے۔ کہ انہوں نے ایک جملہ کہا، اب میں نے جو ابھی تشریح کی کہ کائنات میں کتنے ستارے، سیارے اور کیا کیا چل رہا ہے، ساری چیزیں سنبھلی ہوئی ہے، نظام کے تحت ہے، وہ ساری بات اس جملے میں آ گئی کہ یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ تھام کر رکھے ہوئے ہے، نظام کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ أَن تَقَعَ عَلَى فَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند لاحق نہیں ہوتی۔ وَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند اور بالا تر ہے کہ اسے اونگ، نیند یا کسی بھی قسم کی غفلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے لِأَنَّ هَذِهِ مِن صِفَاتِ الضُّعَفَاء، اس لیے کہ یہ سونا، نیند میں پڑنا، اونگ کا آنا، یہ ضعفاء اور کمزوروں کی صفت میں سے ہے۔ وَعِبَادِهِ الْفُقَرَاءِ الْمَسَاكِينَ يَجْعَلُهَا رَاحَةً لَهُم مِّنَ التَّعَبِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فقیر بندے، محتاج بندے، جن کو وہ فقیر اور مسکین بندے جن کے لیے نیند جو ہے تھکن سے راحت کا سامان ہے۔ ہم کو اور آپ کو نیند کیوں لگتی ہے یا نیند کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ تھکتے ہیں، شکستگی آتی ہے،
تو جب تھکن آتی ہے، یہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اور اس میں آپ سائنٹیفکلی حالت میں دیکھیں گے ہمارے جسم کے اندر کے جو کیا بولتے ہیں اس کو، خلیات اور ایک وہ کھانے کیلوریز، ہاں وہ ضائع ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو جاگنے کی حالت میں جب تھکن آ جاتی ہے، اور آپ اور ہم جب سو جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا جسم آج کی زبان میں اپڈیٹ یا چارج ہو جاتا ہے، وہ کیلوریز وغیرہ پھر سے اس طرح ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی دن بھر کی محنت مشقت کے بعد، چلنے پھرنے کے بعد ٹوٹا پھوٹا ہے، اب مزید اس کی قدرت اور طاقت نہیں ہے، اب اس نے آ کر بستر پر بھرپور نیند لے لی، تو نیند لینے کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے تو پھر سے پہلے کی طرح پھرتیلا، سرگرم، نشیط ہوتا ہے، اس کے اندر نشاط آ جاتا ہے، تازگی آ جاتی ہے۔ گویا نیند کا آنا انسانی زندگی میں ہماری کمزوری، تھکن کے دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ضرورت ہے۔ تو جس کو تھکن آتی ہے اس کے لیے نیند کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکن آتی ہے کیا؟ کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان زمین اور ساری کائنات کو بنایا تو تھک گیا، 7ویں دن یوم السبت کو، جس کو ہم سنیچر کہتے ہیں، سنیچر کو اس نے آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا شدید رد کیا قرآن میں بھی کئی مقامات پر کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی قسم کی تھکن نے چھوا بھی نہیں۔ ہم نے یہ سب کیا، تھکن نے چھوا بھی نہیں۔ جس کو تھکن آتی ہے اس کو کمزوری ہے، اللہ کمزور نہیں ہے۔ جس کو تھکن آتی ہے اس کی قدرت میں کمی ہوتی ہے۔ اب جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ آپ سمجھیے کہ آپ سے میں پوچھوں کتنا کلو وزن آپ اٹھا سکتے ہیں، تو مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میں 20 کلو، 30 کلو، 50 کلو، چلو ٹھیک ہے 50 کلو کا وزن آپ اٹھا سکتے ہیں، 100 کلو اٹھا لیں تھوڑی دیر کے لیے، مان لیں 50 کلو کا وزن ابھی اٹھایا ایک آدمی نے، اب 50 کلو اس نے اٹھا لیا تو کتنی دیر اٹھائے رکھے گا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ۔ اس کے بعد اگر بہت مشق کیا ہے تو اور کچھ ٹائم گھٹا بڑھا لو۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنی دیر بھی وہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اگر مان لیا کہ اٹھایا، اب 4 گھنٹہ، جس وقت تو میں نے اٹھایا ایک چیز 20 کلو کی، 50 کلو کی، اس وقت تو میری جو طاقت ہے اٹھائے رکھنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد بھی میری وہی طاقت رہے گی کیا؟ نہیں رہے گی نا، تھک جاؤں گا، قدرت اور طاقت میری جواب دینے لگے گی۔ اس کا مطلب انسان کی اور ہماری آپ کی جس کام کو کرنے کی تھوڑی سی صلاحیت ہے بھی، تو وہ کچھ کرنے کے بعد اس صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اب یہ کائنات کی ہر ہستی کا یہ تھکن، یہ اونگ، یہ نیند، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہے، جو کمزوروں کی صفات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور نہیں ہے۔ اسی آیت الکرسی کے آخر میں ہم اللہ کی قدرت بھی پڑھیں گے کہ آسمان اور زمین کو تھامے رکھنا، سنبھالے رکھنا، حفاظت کرنا اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ تو یہاں کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی۔ اس لیے علامہ ربی کہہ رہے ہیں کہ نیند کی ضرورت کمزوروں کو پڑتی ہے، جو تھک جاتے ہیں، شکستہ ہو جاتے ہیں، بدن ٹوٹنے لگتا ہے، تو اب سونے کے بعد ان کو پھر سے تازگی اور نشاط ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے، ابھی جمعہ کے دن میں نے خطبے میں وہاں نیا پورے میں بیان کیا، جو قرآن میں کہا گیا جنتی لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد، سورہ فاطر کی آیتوں میں، تو اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اس جنت میں جس میں اللہ نے ہم کو ڈالا ہے، اس میں ما یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ اس میں ہم کو تھکن لاحق ہوتی ہے ظاہری بدن کی تکلیف تھکن، اور نہ اندر سے شکستگی اور خستگی آتی ہے، یعنی اوپر سے بھی کوئی تھکن نہیں آتی، اندر سے بھی۔ جیسے آپ کام دام میں تھک جاتے ہیں، جیسے آپ کام میں تھک کے آپ کی کمزوری آ جاتی ہے، ویسے ہی خوشی اور لذت کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے انسان کے اندر۔ آپ کوئی بہت مزے کی چیز کر رہے ہیں، مطلب آپ کو مثال کے طور پر تیرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اب آپ تیرنے گئے، شروع میں بہت جوش، قوت اور شوق سے آپ تیرنا شروع کر رہے ہیں، لیکن ایک جب آپ کی دم پوری ہو گئی، ہاں
آپ کا جسم اور وہ تھک گیا حوصلہ، تو اب آپ کے اندر جو شروع میں آپ نے تیرنا شروع کیا تھا وہ حوصلہ باقی نہیں رہتا۔ یہ میں نے تیرنے کی مثال دی، دنیا کی کوئی کھانے کی چیز ہو، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا، لذت حاصل کرنا، تلذذ، ہاں اس میں مزہ آتا ہے، لیکن کیا یہ ہر وقت رہتا ہے؟ یا ایک مرتبہ آدمی جب ضرورت سے فارغ ہوتا ہے تو وہ رغبت باقی رہتی ہے جو پہلے تھی؟ یا ہر حال میں ایسی رغبت موجود رہتی ہے؟ نہیں، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو لذتوں کے حصول میں بھی، اندر سے بھی باہر سے بھی، جیسے آپ کا جو شادی شدہ ہیں، دل ہو رہا ہے کہ میں اپنی بیوی سے ملوں، آپ کا دل ہو رہا ہے کہ میں اپنے بچے سے ملاقات کروں، اپنے والدین سے ملاقات کروں، تو یہ جو دل ہوتا ہے اندر سے، ہاں کبھی کبھی یہ دل نہیں ہوتا کہ ابھی موڈ نہیں ہے یار، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ابھی وہ فلاں کام مت کرو، دل نہیں ہو رہا ہے، موڈ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کا دماغ اور آپ کا دل جو ہے وہ کسی لذت کے یا کسی خاص کام کے کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ تو جنتیوں کو نہ جسمانی اعتبار سے ظاہر میں تھکن آئے گی، نہ اندر سے موڈ خراب ہوگا۔ سمجھانے کے لیے میں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اندر سے طبیعت نہیں ہو رہی ہے یار، ایسا والا معاملہ نہیں ہوگا۔ جنتی ہمیشہ پھرتیلے ہوں گے، سرگرم ہوں گے، ان کو جو بھی نعمتیں، لذتیں، انعامات جنت میں ملیں گے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، نہریں ہوں، باغات ہوں، مناظر ہوں، حوریں ہوں، جنت کی بیویاں ہوں، سب کو استعمال کرنے کے لیے ہر وقت قوت، طاقت، نشاط، سرگرمی ہر وقت موجود رہے گی۔ دنیا کی طرح نہ تھکن آئے گی، نہ موڈ خراب ہوگا۔ یہ جنتیوں کے لیے لذت کا ہر وقت کا، دنیا میں لذت آتی جاتی ہے، کیفیتیں بدلتی ہیں، جنت میں نہیں بدلے گی۔ اب اسی بنیاد پر شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اور مفسرین کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی، سوئیں گے نہیں جنتی۔ کیوں؟ نیند کی ضرورت ان کو پڑتی ہے جو تھکتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ جنتی خود اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یہاں ہم کو نہ اوپر سے تھکن آ رہی ہے، نہ اندر سے شکستگی اور خستگی آ رہی ہے، لہذا سونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جنتی اور جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، اور نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، اس لیے نیند نہیں آئے گی۔ تو یہ کمزوروں کے لیے یہ چیز آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور نہیں ہے، ناقص نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ یہ قرآن نے نیند کی حقیقت بتائی۔ سائنٹسٹ اور دوسرے لوگ آج تک نیند کی گہرائی اور حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ جتنی لوگوں نے تحقیق کی، الگ الگ فلسفہ بیان کیا نیند کا، سارے فلسفے آ کر نچوڑ کر قرآن کے ایک جملے کے آگے جھک جاتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا۔ تعالی اللہ علوا کبیرا عن ذلک، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند ہے، یعنی نیند اور اونگ کے آنے سے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے بعد اللہ نے کہا، یہ جملہ میں آگے بڑھتا ہوں اس سے پہلے ایک قاعدے کا ذکر کر کے آج کے درس کو ہم ختم کر دیں کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم والا اللہ کی شان اور ذات سے متعلق ایک ایسا جملہ ہے جس میں نفی ہے، عربی میں جس کو نفی کہتے ہیں۔ جیسے ایک چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، ابھی ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا کہ اللہ زندہ ہے، قیوم ہے، اور جگہ پڑھا اللہ سنتا ہے، سننے والا ہے، قدرت والا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو بہت سارے نام اور صفات اللہ تعالیٰ کے، اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اثبات۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اثبات یعنی کرنے والی صفات، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نفی۔ تو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات بھی ہے، نفی بھی ہے۔ اثبات کچھ خوبیوں، ناموں کے لیے ہے، اور نفی خامیوں اور ان نقائص کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سزاوار اور لائق نہیں ہے، اللہ جن سے بلند ہے۔ ہاں اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو یہ نہیں کرتا یہ نفی ہے۔ ایسے ہی یہاں ایک جملہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ نہیں آتی۔ بس دو جملے میں میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ توجہ سے میری یہ بات سنیں، ایک قاعدے کی بات ہے قرآن کی، اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنے میں۔ تو اہل علم نے کہا کہ قرآن میں جہاں جہاں قرآن حدیث میں اللہ کے بارے میں ایسا آیا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، تو یہاں صرف نفی مقصود نہیں ہے، یہاں مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، بس نہیں، بلکہ اللہ کے تعلق سے اس نفی سے
اللہ کی کسی خوبی کا کمال بیان کرنا مقصد ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے کہا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، قرآن کی آیت ہے. تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ ظلم نہیں کرتا کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کی نفی تو ہوئی کہ ظلم کیا ایک عیب ہے، خامی ہے، نقص ہے نا، عیب کی بات ہے ظلم کرنا. اللہ اس عیب سے پاک ہے. تو اب ظلم نہیں کرتا، اس کا ظلم کی ضد کیا ہے؟ انصاف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب انصاف کرنے میں پورا درجہ رکھا، پوری خوبی کا مالک ہے. یعنی انصاف کرنے میں کوئی نقص اور کوئی خامی نہیں ہے. اگر انصاف کرنے میں کمی ہوتی تو ظلم ہو جاتا نا. اللہ ظالم نہیں ہے، اس کا مطلب ظلم کی ضد انصاف ہے، پورا انصاف کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ عاجز نہیں ہے. عاجز ہونا قدرت کی ضد ہے. تو اللہ عاجز نہیں ہے یعنی کوئی کام نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. تو اللہ عاجز نہیں ہے کا مطلب کیا ہوا؟ دوسرا الٹا کہ اللہ پورا قادر ہے. اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، اس کا مطلب اللہ پوری اس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، سچ ہی سچ ہوتی ہے. تو قرآن و حدیث میں اللہ کے بارے میں جہاں جہاں آیا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، تو اس کا مقصد صرف نہیں ہے بتانا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف نفی نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے، جس خامی کی، اس خامی کی ضد میں جو خوبی ہے، اس خوبی کا کمال بتانا مقصد ہے. تو ایسے ہی یہاں بھی کہا گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو اونگ اور نیند نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ الحی القیوم ہونے میں کامل ہے. جیسے ہم بولیں گے کہ وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، وہ سو نہیں رہا ہے، جاگ رہا ہے. تو سو نہیں رہا ہے کا مطلب جاگ رہا ہے. اللہ کو اونگ اور نیند نہیں آتی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ بیدار رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. زندگی کی تمام خوبیاں، صلاحیتیں، کمال ہمیشہ بحال رہتے ہیں، اس میں کبھی کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی غفلت نہیں آتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اور کائنات میں اس طرح اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جسے موت، اونگ، نیند کی غفلت یا کسی قسم کی غفلت اور بے ہوشی نہ آتی ہو. لہٰذا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ہر وقت دنیا کے نظام کو چلا سکے. یہ چلانے والا یہ صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو حی ہو، حیات کاملہ کے ساتھ، جو قیوم ہو، ساری دنیا کو تھامنے اور سنبھالنے والا ہو، اور وہ صرف اللہ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے. ایسا حی اور قیوم ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ اور نیند آتی ہی نہیں. یہ اللہ کا کمال ہوا. اور پھر اس کی شان اتنی ہی نہیں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں بطور خاص اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس سے متعلقہ جتنے امور ہم کو جاننا ضروری ہے، پروردگار اس کا اچھے سے اچھا علم ہمیں عطا فرمائے اور ہماری زندگی پر اس کے صحیح اثرات مرتب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.